جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج کی نشست میں 18ویں پارے کا آغاز کیا گیا ہے، اور 18واں پارہ سورۃ المؤمنون، سورۃ النور اور سورۃ الفرقان کے بعض حصے پر مشتمل ہے۔ سورۃ المؤمنون قرآن کریم کی معروف صورتوں میں سے ایک صورت ہے، مکی صورت ہے، اور اس میں کل 118 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ 118 آیتوں میں سے ناظرین آج ربع تلاوت کے تحت 77 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، اور بیشتر حصہ اس صورت مبارکہ کا وہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے کئی انبیاء علیہم السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ اور جب ہم بالکل ابتدا کی بات کرتے ہیں کہ جس بنیاد پر اس صورت کو سورۃ المؤمنون کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی ہی آیت میں اللہ رب العالمین نے المؤمنون کا لفظ فرمایا ہے، اور فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، صاحبان ایمان کامیاب ہو گئے۔ یعنی کہ اس صورت کے آغاز میں اللہ نے کامیابی کا اور فلاح کا اعلان فرمایا ہے، اور فلاح عربی میں ایسی کامیابی کو کہتے ہیں کہ جو بھرپور کامیابی ہو، جو دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے۔ عربی میں اتنی عظیم اور اتنی زبردست کامیابی کے لیے جو سب سے کمال اور جامع ترین لفظ ہے وہ فلاح کا لفظ ہے، اور اللہ رب العالمین نے وہی لفظ یہاں ذکر فرمایا ہے، قد افلح المؤمنون کہہ کر فلاح کا اور کامیابی کا اعلان فرمایا ہے۔ اور پھر اس تسلسل میں کہ کون سے صاحبان ایمان کامیاب ہیں، تو 10 آیتوں تک اللہ رب العالمین نے مسلسل اہل ایمان کی مختلف صفات اور مختلف خوبیاں بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ اگر ہم اس کو صرف ترجمے کے طور پر بھی غور و فکر کریں تو کافی باتیں اس میں سے وہ ہیں کہ جو آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، اہل ایمان کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں، یعنی کہ اپنے دل اور جسم، یعنی جسم، روح اور دل کی حضوری کے ساتھ جو نماز ادا کرتے ہیں، فی صلاتہم خاشعون، والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات سے اعراض کرنے والے ہیں، فضول، بیکار اور بے فائدہ کاموں سے بچنے والے ہیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں یا تزکیہ نفس کرنے والے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے ہیں، بے حیائی بد کرداری سے بچنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین فمن ابتغاء وراء ذلک فاولئک هم العادون، یعنی کہ اپنی جو خواہش کا جائز طریقہ ہے اس کے مطابق وہ اس خواہش کی تکمیل کرتے ہیں جو اللہ نے راستے بتائے ہیں، اس کے علاوہ سے وہ اجتناب کرتے ہیں۔ اور والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، امانتوں کی بھی حفاظت کرنے والے، وعدے کی حفاظت بھی پاسداری کرنے والے، اور نمازوں کی پابندی کرنے والے۔ تو پھر آگے ان کی فضیلت بتائی، مقام بتایا کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، وہی جنت الفردوس کے وارث بننے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ناظرین جب ہم ان آیتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر ایک روایت یاد آتی ہے، اکثر علماء بیان فرماتے ہیں کہ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا۔ تو ایک مشہور روایت تو وہی ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سراپا قرآن ہیں، یعنی کہ اگر آپ قرآن پڑھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا مطالعہ کرنا چاہیں تو بس قرآن سے استفادہ کریں۔ ایک تو یہ جواب، اور دوسرا جواب سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض روایت میں یہ جواب بھی منقول ہوا ناظرین کہ پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سورۃ المؤمنون کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھو تمہیں حضور کے اخلاق کا پتہ چل جائے گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں یہ، قد افلح، پھر ایمان، پھر خاشعون، یعنی جتنے اوصاف بتائیں یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ ہیں۔
ناظرین ہمیں اس تناظر میں اور اس زاویہ فکر کے ساتھ بھی ان آیات کا مطالعہ کرنا چاہیے. اور ایک خاص طور پر ایک بات یہاں پر یہ بھی میں عرض کروں کہ جب ہم قرآن کریم میں اس طرح اوصاف والی جو آیتیں ہوتی ہیں جن میں صفات مومن بتائی گئی ہیں، صفات انبیاء بتائی گئی ہیں، صفات صالحین یعنی اللہ کے نیک بندوں کی صفات بتائی گئی ہیں، تو ایک کام ضرور کرنا چاہیے کہ ان صفات کا مطالعہ اور تلاوت کرتے کرتے ہمیں ایک نظر اپنے آپ پر ضرور ڈالنی چاہیے کہ یہ صفت اللہ نے بیان کی ہے، مجھ میں یہ صفت پائی جا رہی ہے یا نہیں، اور کس درجے میں پائی جا رہی ہے. اللہ نے اگر کسی کو صادقون کا سچا کہا، میں کتنا سچا ہوں. اللہ نے کسی کو صالحین و عابدین کہا ہے، میں کتنی عبادت کرتا ہوں. اگر یہ انداز ناظرین ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو یقیناً پھر قرآن کے ساتھ ہمیں ایک محسوس ہوگا کہ ہمارا تعلق مضبوط ہو رہا ہے، قرآن ہم سے بات کر رہا ہے، ہم قرآن کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور یہ ایک احتساب کا عمل بھی ہے، اور اس سے یقیناً قرآن کا فیض ہمیں حاصل ہوگا. اس کے بعد ناظرین جب ہم آگے بڑھتے ہیں اسی سورۃ المومنون میں تو آیت 12 میں 13 میں اور اس سے ریلیٹڈ آیتوں میں اللہ نے انسان کی پیدائش کے مراحل بتائے ہیں. اللہ نے کس طرح انسان کو تخلیق فرمایا، ایک مٹی کا جو جوہر ہے، کئی جگہوں سے اللہ نے مٹی جمع کرنے کا فرشتوں کو حکم فرمایا، پھر اس سے جو مٹی اخذ کی گئی مختلف جگہوں سے، وہ جو مٹی جمع ہوئی جس کو جوہر آپ کہہ سکتے ہیں، اس سے اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق فرمائی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی. پھر وہ سلسلہ چلا، پھر فرمایا ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر اس کو ایک نطفے کی شکل میں ہم نے رکھا ایک مضبوط محفوظ جگہ میں، یعنی کہ ماں کے پیٹ کو اللہ نے قرار مکین فرمایا گیا. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس نطفے کو اللہ نے علقہ ایک جمع ہوا خون بنایا، اس کو ایک گوشت کا ٹکڑا بنا دیا، اور اس کو پھر ہڈی کی شکل بنا دیا. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر اللہ نے اس ہڈی پر گوشت پہنایا، اور اس طریقے سے انسان کی پھر اس میں روح پھونکی گئی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب ایک موقع پر یہ آیت سنی، بے اختیار ان کی زبان سے نکلا کہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ کتنا بابرکت اور کتنا بہترین تخلیق فرمانے والا. اس وقت تک یہ آیت کا یہ حصہ نازل نہیں ہوا تھا. جیسے سیدنا فاروق اعظم کی زبان سے ادا ہوا کہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، تو بس اللہ رب العالمین نے اسی جملے کو آیت کا حصہ بنا دیا. اور آج جب آپ آیت پڑھیں، تلاوت کریں، اور قاری صاحب نے بھی ماشاءاللہ تلاوت کی اور آپ حضرات نے سماعت کیا، تو یہ فتبارک اللہ احسن الخالقین یہ آیت میں موجود ہے، اور یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زبان سے اللہ نے پہلے ادا کروایا. یہاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مقام بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا. اس کے بعد ناظرین اور آگے ہم بڑھتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام کا ایک ذکر ہمیں نظر آتا ہے. سیدنا نوح علیہ السلام کا پہلے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے کہا اپنی قوم سے، فرمایا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. کیونکہ ظاہر ہے بتوں کی وہ لوگ عبادت کرتے تھے، بت پرستی ان میں رچی بسی ہوئی تھی، تو انہوں نے اللہ کی طرف بلایا. مگر وہ سردارانی قوم خاص طور پر جو سرداری کے نشے میں تھے، تو وہ ماننے کی بجائے مقابلے پر اتر آئے. وہ سمجھے کہ شاید دولت کی وجہ سے مقابلہ ہو سکتا ہے، دولت، مکان، محل اور یہ ساری عیاشیاں جو ہیں یہ شاید طاقت ہے اصل. انہیں معلوم نہیں تھا کہ اصل طاقت تو اللہ کی بندگی ہے، اللہ کا قرب ہے، جو ایک نبی کو اور نبی کے وساطت سے پھر اہل ایمان کو حاصل تھا. تو بہرحال وہ لوگ مقابلے پر اتر آئے اور مختلف انہوں نے جملے بازیاں شروع کر دیں. کہنے لگے ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو یعنی دیگر لوگوں کو سمجھاتے تھے جو ایمان لانے کے قریب ہو جاتے تھے، تو انہیں یہ سردار جا کے کہتے تھے بھائی ہم جیسے بشر ہیں، حضرت نوح علیہ السلام ہم جیسے کہ انسان تو ہیں، تو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم ان کی بات مان لیں. ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم، وہ تم پہ فضیلت پانا چاہ رہے ہیں، بڑے اپنے آپ کی بڑائی چاہ رہے ہیں. ان ہوا الا رجل بی جنۃ، معاذ اللہ انہیں جنون لاحق ہے. اس طرح کی یہ الزام تراشیاں. حضرت نوح علیہ السلام ایک عرصے تک تبلیغ 950 سال، ناظرین بہت بڑا عرصہ ہے، 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے. بالآخر پھر انہوں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں رجوع کیا، اپنا مدعا اللہ سے بیان کیا کہ میں ایک عرصے سے انہیں تبلیغ کر رہا ہوں، مگر یہ لوگ جب میں نے انہیں بلایا، سورہ نوح میں آگے آئے گا ناظرین کہ جب میں نے انہیں بلایا کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم، انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں یہ لوگ، واستغشوا ثیابہم، کپڑے باندھ لیتے ہیں کانوں پر کہ میری آواز نہ سن لیں. یہ بڑے عجیب لوگ ہیں. اللہ فرماتا ہے سورۃ المومنون میں فاوحینا الیہ ان اصنع الفلک باعیننا، پھر ہم نے وحی فرمائی کہ اب ایک کشتی بناؤ. تو یہاں سے پھر حضرت نوح علیہ السلام کے وہ اگلے مراحل ہیں کہ کس طرح پھر اللہ نے انہیں اس قوم سے نجات عطا فرمائی اور اہل ایمان کو ان کے توسط سے نجات عطا فرمائی.
پھر قوم عاد اور قوم سمود کا بھی تذکرہ ہے، ان کا بھی وہی طریقہ رہا نبیوں کے ساتھ، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، کہنے لگے ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ بھائی تم لوگوں کی طرح ایک رسول ہیں، یاکل مما تاکلون، جو تم کھاتے ہو وہی کھاتے ہیں، ویشرب مما تشربون، جو کچھ تم پیتے ہو پانی وغیرہ یہی پیتے ہیں. یعنی کھانا پینا اور ظاہری خد و خال دیکھ کر انہوں نے اپنے جیسا گمان کر لیا. یہاں پر یہ بات پتہ چلی کہ میں ظاہری وضاقتہ کو دیکھ کر اپنے جیسا سمجھ لینا، اپنے آپ پر قیاس کر لینا، اپنے جیسا انسان کہہ دینا، یہ رویہ درست نہیں. اور صاحبان ایمان کم از کم ایسا نہیں کرتے. یہ صاحبان ایمان کا رویہ، ایک جس کو اللہ ایمان کی دولت دے دے اور پھر وہ اپنے آپ کو امت کہے، تو پھر اس کے سوچنے کا انداز وہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو قرآن نے غیر مومنین کے حوالے سے بیان کیا. صاحب ایمان کا سوچنے کا انداز تو یہ ہونا چاہیے کہ بظاہر اگرچہ جو خد و خال ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، لیکن جو بباطن کمالات ہیں وہ ایک صاحب ایمان کو پیش نظر رکھ کر اس نبی اور رسول کی اسے جس قدر ہو سکے تعظیم و تکریم کرنی چاہیے. تو یہاں پر یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے. اور اس کے علاوہ پھر ان رسولوں نے بھی پھر اللہ عز و جل کی طرف رجوع کیا، اور بالآخر پھر اللہ کی طرف سے ایک عذاب آیا اور ان لوگوں کو، یعنی جو لوگ منکرین تھے، انہیں گرفت میں لے لیا. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ، اللہ کی طرف سے ایک پکڑ آئی، چنگھاڑ. فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، اور ہم نے انہیں خس و خاشاک بنا دیا. تو یہ انبیاء علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کا انجام. پھر اور دیگر قوموں کا بھی ذکر ہے، رسولوں کا بھی تسلسل بتایا. ثم ارسلنا رسلنا تترا، آیت نمبر 44 المومنون. پھر ہم نے فرمایا کہ مسلسل پھر رسولوں کو بھیجتے رہے حتیٰ کہ حضرت موسیٰ و ہارون کا پھر ذکر آتا ہے آگے چل کر ناظرین. ثم ارسلنا موسیٰ و اخاہ ہارون، ہم نے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون کو بھی بھیجا. الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی، اس کے قوم کے بڑوں کی طرف. فاستکبروا، لیکن وہ تکبر پر اتر آئے، انہیں بھی بات عقل میں نہیں آئی کہ یہ بات ماننے والی ہے اور اس کو ماننا چاہیے. اچھا وہ بھی پھر وہی باتیں کرنے لگ گئے کہ یہ ہم جیسے بشر ہیں. حضرت موسیٰ و ہارون کیا کہنے لگے؟ انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ہم اپنے جیسے ہی دو انسانوں پہ ایمان لے آئیں؟ اپنے جیسے. یہ بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے بات. کفار مسلسل ان کے ظاہری وضاقتہ کو دیکھ کر، معاملات کو دیکھ کر اپنے جیسا کہہ رہے ہیں. تو اس لیے یہاں پر یہ بات بار بار ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اہل ایمان کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ اپنے جیسا کہنے لگ جائیں، بلکہ بے شک کہ وہ حقیقت ہے کہ وہ بشر ہیں، انہیں بشریت عطا کی گئی، پیکر بشر میں انہیں بھیجا گیا ہے. لیکن کیا اس کو بار بار ریپیٹ کرنا اور یہی وصف صرف ذکر کرنا، تو ظاہر ہے کہ یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کمالات جو اللہ رب العالمین نے انہیں اور دیگر القابات عطا فرمائے ہیں تو ان کے ساتھ، یعنی بشر کہیں لیکن انداز یہ ہو کہ یہ خیر البشر ہیں، انداز یہ ہو کہ سید البشر ہیں یہ. تو بے شک بہت یقیناً یہ ایمان کی جو حلاوت ہے یہ اس کا اظہار کہلائے گا. اور ناظرین پھر اسی میں حضرت عیسیٰ و سیدہ مریم علیہم السلام کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا. انہیں اپنی ایک عظیم نشانی اللہ نے قرار دیا، یعنی اپنی وحدانیت کی، اپنی قدرت کی نشانی اللہ نے قرار دیا. پھر اس کے بعد ناظرین آیت نمبر 51 کی طرف جب ہم بڑھتے ہیں تو اس میں اللہ نے عقل حلال کی طرف توجہ دلائی. یا ایھا الرسول، اور رسولوں سے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ امت پر کتنی ذمہ داری ہے حلال کھانے کی، کہ جب کہ اللہ رسولوں سے فرما رہا ہے یا ایھا الرسول، اے میرے رسولو، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھایا کرو. حالانکہ وہ تو ظاہر ہے پاکیزہ ہی کھاتے تھے، مگر انہیں کہہ کر اللہ نے امت کو توجہ دلائی کہ جب رسولوں کو بھی فرمایا جا رہا ہے، اور پاکیزہ تناول کرنا ہی دعاؤں کی قبولیت کا بھی سبب بنتا ہے. ایک شخص کا حضور علیہ السلام نے ذکر کیا کہ اس کا لباس بھی حرام کا، کھانا پینا بھی حرام کا، اور پھر وہ اللہ سے دعائیں کرے تو حضور فرماتے انا یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ تو یہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے ناظرین کہ کھانا، رزق حلال، عقل حلال، صدق مقال، بولیں تو سچ بولیں، کھائیں تو حلال، تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو یہ آیت بھی پیش نظر رکھیں. صرف میں اشارتاً عرض کر رہا ہوں اختصار کی وجہ سے. یہ آیت نمبر 51 بہت اہم ہے. اور اس کے علاوہ وحدت امت بھی ناظرین اس صورت کا بہت اہم ٹاپک ہے. امت کی وحدت، امت کے درمیان اتحاد ہو، اور اختلاف اگر بالفرض رہتا بھی ہے تو اختلاف کی حد تک رہے، انتشار نہیں ہونا چاہیے. کاش کہ یہ نقطہ آج ہم سمجھیں، امت کے افراد سمجھیں کہ اتحاد کی طرف آئیں، ہم وحدت کی طرف آئیں، اور اگر بالفرض اختلاف رہتا بھی ہے تو وہ اختلاف رہے، وہ مخالفت نہ ہو اور وہ انتشار کا باعث نہ ہو. کیونکہ انتشار جب ہوتا ہے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ جو اصل میں اختلاف کے جس کے اندر تحقیق ہوتی ہے، علمیت ہوتی ہے، پھر
پھر وہ چیزیں آہستہ آہستہ رخصت ہونا شروع ہو جاتی. اختلاف علم کی بنیاد پر ہوگا, اختلاف دلائل کے ساتھ ہوگا, اختلاف میں وسعت پائی جائے گی, اس میں غور و فکر کی دعوت ہوگی. یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں, اختلاف کے اوصاف ہیں. لیکن انتشار میں قتل و غارت گری ہوتی ہے, الزام تراشیاں ہوتی ہیں, اور اس سے ملتے جلتے وہ صفات ہوتی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہیں. اس لیے اس آیت میں اللہ نے وحدت کا درس دیا. آیت نمبر 52 سورۃ المومنون فرمایا وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ. بے شک یہ امت واحدہ ہے. یہاں امت سے مراد دین ہے, جو علماء نے بیان فرمایا دین تمہارا ایک ہی ہے, یعنی توحید, رسالت, یہ بنیادی عقائد ایک ہی ہیں. تو فرمایا وَأَنَا رَبُّكُمْ, میں تمہارا رب ہوں, فَاتَّقُونَ, تو مجھ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو. لیکن فرمایا کہ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا, لوگوں نے جو ہے اس میں معاملے کو قطع کر دیا اور ہر ایک اپنے اپنے نظریے پر خوش ہے. تو اس میں قطع کرنے سے وہی مراد ہے کہ لوگ انتشار کی طرف چلے گئے. تو انتشار کی طرف جانا یہ امت کے لیے, ملک و ملت کے لیے ناظرین خطرناک ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم انتشار کی طرف نہ جائیں اور باہمی منافرت کی طرف نہ جائیں. اس سے جتنا ہو سکے ہم اس سے اپنے آپ کو, دوسروں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں. اور مزید جب ہم اس پاؤ کی اور ربو کی تلاوت میں اختتام کی طرف گئے تو دو گروہوں کا ذکر جو اکثر صورتوں کی زینت ہے اور رہا ہے, کہ دو گروہوں کا ذکر اکثر ملتا ہے. اللہ ایک کامیاب لوگوں کا ذکر کرتا ہے اور وہ لوگ کہ جو ہلاک ہو گئے ان کا ذکر فرماتا ہے. یہ اکثر صورتوں میں آپ کو ملے گا. اس میں غور کرنا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ کامیاب قرار دے رہا ہے, اور وہ کون ہے کہ جو ناکامی کی طرف جا رہے ہیں, جنہیں رب فرما رہا ہے کہ یہ ہلاک ہو گئے یا ہلاک ہو جائیں گے, ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں. تو اس صورت میں بھی اس طرح کی آیتیں بہت ساری موجود ہیں. اس کو ضرور ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ہم اس گفتگو کو مکمل کر رہے ہیں. انشاءاللہ سورۃ المومنون کا مزید کچھ حصہ ناظرین باقی ہے. اگلے حصے میں جب اس کی آپ تلاوت سماعت کریں گے تو انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام نصائح پر, نصائح قرآنیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.